اسٹیج پر کافی بڑے بڑے حضرات موجود ہیں اور مزید بھی کئی اکابر انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے تشریف لائیں گے اور گفتگو فرمائیں گے۔ مجھے جب مولانا عبدالرحمن تونسوی صاحب نے دعوت دی تھی تو مجھے پتہ نہیں تھا کہ اتنا بڑا جلسہ ہوگا اور اتنے حضرات اس میں تشریف لائیں گے، اس لیے کہ اتنے حضرات کے سامنے گفتگو کرنا اور ان کے سامنے بیٹھ کے تقریریں کرنا یہ بے ادبی معلوم ہوتی ہے۔ تو بعد میں جب اشتہار انہوں نے بھیجا تو پتہ چلا کہ اس میں تو کافی حضرات آ رہے ہیں اس پروگرام میں، لیکن وعدہ میں کر چکا تھا تو پھر تو ظاہر ہے کہ آنا تھا، تو اس لیے میں حاضر ہو گیا۔ سب سے پہلے تو میں مولانا عبدالحمید تونسوی صاحب کو، مولانا عبدالرحمن تونسوی صاحب کو اور ان کے تمام اساتذہ اور انتظامیہ کو اور بالخصوص ان تمام طلباء کو جنہوں نے آج قرآن کریم حفظ یا ناظرہ کی تکمیل کی ہے دارالعلوم فاروق اعظم اکیڈمی کے اندر، تمام وہ طالبات جنہوں نے قرآن کریم کی تکمیل کی ہے، ان تمام حضرات کو تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور اس علاقے میں جس نہج پر مولانا عبدالرحمن تونسوی صاحب نے مجھے جو تفصیلات بتائیں، جس اسلوب پر یہ اس ادارے کو لے کر چل رہے ہیں اور جو ان کا آگے کا ویژن ہے اور جو مقصد ہے کہ کیسا ادارہ بنانا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب حضرات کو ان کے ہاتھ مضبوط کرنے چاہیے۔ میری آواز سمجھ میں آ رہی ہے؟ گونج تو نہیں آواز میں آ رہی ہے؟ سمجھ میں اگر گونجے تو اس کا یہ ایکو ختم کر دیں تاکہ بات سمجھ میں آئے۔ تو ایسے ادارے اس وقت ہمارے ملک کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ جو ایک ویژن کو، ایک مقصد کو سامنے رکھیں۔ ظاہر ہے کہیں سے تو شروع کرنا ہوتا ہے نا، یا تک پہنچنے کے لیے پہلے الف پڑھنا پڑتا ہے، پھر با پڑھنا پڑتا ہے، پھر تا، پھر سا، یاد تو بعد میں آتی ہے۔ تو ایک اچھا آغاز، اچھے ارادے، اچھی نیت سے کسی کام کا شروع کرنا یہ آپ حضرات کی ضرورت ہے، یہ یہاں کے بچوں کی ضرورت ہے، یہ قوم کی ضرورت ہے، یہ ملک کی ضرورت ہے۔ تو بحیثیت اہل محلہ کے، جو بھی محلے کے رہنے والے لوگ ہیں، جو بھی تعارف رکھنے والے لوگ ہیں، تعاون کرنے والے لوگ ہیں، ان کو ایسے اداروں کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ میں گفتگو بھی آج کچھ مختصر سی اس حوالے سے کرنا چاہتا ہوں کہ دین کا کام کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کرنا، ان کو سپورٹ کرنا، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، یہ تو آپ نے پڑھا سن رکھا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من اجلال اللہ اکرام ذی الشیبۃ المسلم، اللہ کی تعظیم میں یہ بات داخل ہے کہ آپ کسی مسلمان بوڑھے کا احترام کریں۔ کسی مسلمان بوڑھے کا احترام کرنا در حقیقت اللہ کا احترام کرنا ہے۔ ان من اجلال اللہ اکرام ذی الشیبۃ المسلم۔ حدیث شریف میں آتا ہے، ایک مرتبہ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، ایک بزرگ تشریف لائے، سفید داڑھی تھی ان کی، تو صحابہ کرام نے ان کو جگہ دینے میں تھوڑی دیر کی، یعنی تھوڑا آہستہ آہستہ اٹھ رہے تھے کہ ان کو جگہ دیں۔ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا۔ آپ نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں پر کا احترام نہ کرے۔ جو بڑے کا احترام نہ کرتا ہو، آپ نے فرمایا اس کا میری امت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو کسی بزرگ کا اس دن ایک
تصویر آئی ہوئی تھی سوشل میڈیا پہ چل رہی تھی کہ کوئی خاتون بس میں چڑھی اور نوجوان بس میں بیٹھے ہوئے اور وہ ان کو کہہ رہی ہے کہ بھائی میں کھڑی نہیں ہو سکتی, مجھے جگہ دے دیں. نوجوانوں نے کہا ہم کیوں جگہ دیں بھائی, تم نے بھی ٹکٹ کے پیسے دیے ہوئے, ہم نے بھی ٹکٹ کے پیسے دیے ہوئے. تو وہ نیچے بیٹھ گئی اور نوجوان سارے سیٹ پر بیٹھے ہوئے. یہ اسلام نہیں ہے. اور یہ بات میں عرض کر دوں, جب بچوں کی آپ تربیت نہیں کریں گے نا تو یہی بنیں گے, وہ بڑے ہو کر یہی حرکتیں کریں گے, وہ آپ کے ساتھ بھی کریں گے. یہ بات میں اکثر عرض کرتا رہتا ہوں کہ ہم لوگ مغرب کے پیچھے مغرب کی نقالی میں, ان کی تقلید میں, ان جیسا بننے کی کوشش میں ہم کچھ زیادہ ہی حد سے آگے نکل گئے. مغرب سے جو سیکھنے کی چیز ہے نا وہ سائنس ہے, کہ آپ ان سے سائنس سیکھیں, ٹیکنالوجی سیکھیں, کمپیوٹر سیکھیں, یہ چیزیں ان سے سیکھنے کی ہیں. تہذیب ان سے سیکھنے کی چیز نہیں ہے. تہذیب اسلام نے سکھائی ہے, ان کو چاہیے ہم سے سیکھیں تہذیب. اس دن میں نے ایک جگہ عرض کیا, ٹویٹر کا جو سی ای او ہے ایلن مسک, اس نے اس دن تصویر شیئر کی تھی ٹویٹر پر. اس نے کتے کو سی ای او بنا دیا ٹویٹر کا. کتے کی تصویر دی, اس کے گلے میں پٹا ڈالا ہے, اس کے اوپر لکھا ہوا ہے سی ای او. اس کو اپنی کرسی پہ بٹھایا ہوا ہے, سامنے ٹیبل پر فائلیں رکھی ہوئی ہیں کہ آج کے بعد ٹویٹر کا سی ای او کتا ہے. اور ابا اس کا اولڈ ہوم کے اندر جمع ہوا ہے. ابا کہاں پر ہے؟ اولڈ ہوم میں. اور کتا کیا ہے؟ سی ای او. یہ تہذیب ہے جو ہم اپنانا چاہتے ہیں. یہ تہذیب ہے جو مغرب کے پیچھے ہم چلنا چاہتے ہیں. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مغرب نے ترقی اس وجہ سے کی ہے, شاید انہوں نے کپڑے مختصر پہننا شروع کر دیے, انہوں نے ننگا پھرنا شروع کر دیا, انہوں نے بے حیائی شروع کر دی, اس لیے مغرب آگے بڑھا ہے. بھائی مغرب سائنس پڑھنے کی وجہ سے آگے بڑھا ہے, وہ ٹیکنالوجی پڑھنے کی وجہ سے, اس میں مہارت حاصل کرنے کی وجہ سے آگے بڑھا ہے, کپڑے اتارنے کی وجہ سے نہیں بڑھا. تو سائنس پڑھنا تو مشکل کام ہے, سائنس کون پڑھے گا؟ اس کے لیے تو سال لگانے پڑیں گے, محنت کرنی پڑے گی, اپنے آپ کو فارغ کرنا پڑے گا, دنیا جہان سے آپ کو لا تعلق ہونا پڑے گا. سائنس پڑھنا تو مشکل کام ہے. لوگ کہتے ہیں بس کپڑے اتار لو ہم بھی انگریز بن جائیں گے. ہمیں ایسا بننا ہے کہ وہ ہمیں فالو کریں, نہ یہ کہ ہم ان کے پیچھے چل رہے ہوں. تو یہ جو بڑوں کی بے احترامی ہے, بڑوں کی بے اکرامی ہے, اس کا اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ جو ہمارے کلچر میں یہ چیزیں آ رہی ہیں نا, جو میں نے آپ کو واقعہ بتایا, یہ کیوں آ رہا ہے؟ یہ اس لیے آ رہا ہے کہ ہم ان کے پیچھے چلتے چلے جا رہے ہیں. ہمارے بچوں کے لیے آئیڈیل وہ ہیں. اپنے بچوں کے ذہن میں یہ بات ڈالیں کہ آپ کے لیے آئیڈیل اور رول ماڈل وہ صحابہ ہیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمارے لیے اسوہ ہے. اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم, صحابہ ہمارے لیے اسوہ ہیں. ہم نے صحابہ کے پیچھے چلنا ہے. صحابہ نے دنیا میں ترقی نہیں کی تھی, صحابہ نے دنیا پر حکومت نہیں کی تھی. روم اور فارس کی حکومتوں کو کس نے شکست دی تھی؟ صحابہ نے شکست دی تھی. کیا تھا صحابہ کے پاس؟ ڈگریاں تھی, ایم بی اے کیا ہوا تھا, بی بی اے کیا ہوا تھا, پی ایچ ڈی کی ہوئی تھی. کیا کیا ہوا تھا صحابہ نے؟ صحابہ کی تربیت ہوئی تھی, اور تربیت کرنے والی شخصیت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کبھی فرمایا کرتے تھے, میں وہ شخص ہوں کہ میرا ابا مجھے اونٹ چرانے کے لیے نہیں دیتا تھا, کہ یہ اونٹ چرانے کے قابل نہیں ہے. اور آج 52.5 لاکھ مربع میل کی حکومت اللہ نے مجھے دے دی. کیوں؟ اسلام کی وجہ سے دی ہے. نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام. حضرت عمر فرماتے تھے ہم وہ قوم ہیں جن کو اللہ نے اسلام کی وجہ سے عزت دی ہے. فَإِذَا ابْتَغَيْنَا الْعِزَّ فِي غَيْرِهِ أَذَلَّنَا اللَّهُ. اگر ہم عزت اسلام کے علاوہ کسی اور سسٹم میں تلاش کریں گے, اللہ ہمیں ذلیل کر دے گا. آج مسلمانوں کی دنیا میں ذلت کی بنیادی وجہ اسلام کی تعلیمات کو چھوڑنا ہے. اور اسلام کی تعلیمات کی جب بات کی جاتی ہے ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, قربانی, داڑھی, ٹوپی, پگڑی, شلوار ٹخنوں سے اوپر, یہ کوئی 8, 10, 15 چیزیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں. یہ اسلام ہے.
اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ساری چیزیں اسلام ہیں، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اسلام اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے۔ یہ جو قرآن کریم کے اندر 30 پارے ہیں، اس میں نماز کا بھی حکم ہے، اس میں زکوٰۃ کا بھی حکم ہے، اس میں حج کا بھی حکم ہے، اس میں عمرے کا بھی حکم ہے، اس کے علاوہ بھی کچھ ہے 30 پاروں میں یا نہیں ہے؟ یہ 30 پاروں میں اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ پڑھتے ہیں آپ؟ اس قرآن میں تو نکاح کے مسائل بھی ہیں، اس میں طلاق کے مسائل بھی ہیں، اس میں تجارت کے مسائل بھی ہیں، اس میں معاشرت کے مسائل بھی ہیں، اس میں اخلاقیات بھی ہیں، اس میں عقائد بھی ہیں، بچوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، بڑوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، گھر والوں کو کس چیز کا حکم دینا ہے، یہ ساری چیزیں اسی قرآن میں موجود ہیں۔ ہم لے دے کے اگر اسلام پر عمل کرتے بھی ہیں تو ان چیزوں پر تو عمل کرتے ہیں جو میں نے گنوائی، باقی جو اس کے بعد میں نے گنوائی اس کو ہم فالو نہیں کرتے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ نہیں آتا، بہت سارے مسائل نہیں آتے، تو کاروبار کے مسائل کہاں سے آتے ہوں گے؟ جو آدمی دکانداری کرتا ہے، دکان چلاتا ہے، تو شریعت میں دکانداری کے کوئی مسائل ہیں یا نہیں؟ کیا کس طریقے سے آپ چیز بیچ سکتے ہیں، کس طریقے سے نہیں بیچ سکتے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کون سا معاملہ جائز ہے، کسی بھی معاملے میں کون سی شرط لگا دیں گے تو ناجائز ہو جائے گا، کون سی شرط لگا دیں گے تو جائز ہو جائے گا، پتہ ہے ہمیں؟ میں اکثر یہ بات عرض کرتا ہوں، یہ میرا موضوع نہیں ہے، ویسے بات اس طرف چل پڑی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ آج اگر کوئی آدمی کسی سپر اسٹور میں جاتا ہے نا، تو وہ دیکھتا ہے کہ بھائی مجھے کوئی امپورٹڈ چیز چاہیے، جو جاپان سے کوئی چیز آئی ہوگی نا، گاڑیاں ہم دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں وہی جاپانی گاڑی خریدنی ہے۔ کیوں جاپانی گاڑی کیوں خریدتے ہیں؟ پاکستانی کیوں نہیں خریدتے؟ کوئی آپ نے دودھ خریدنا ہے، آپ نے کوئی چاکلیٹ خریدنا، جو آپ نے کچھ خریدنا ہے تو ترجیح ہماری یہ ہوتی ہے اگر میرے پاس پیسے ہوں کہ میں یورپ سے آئی ہوئی کوئی چیز خریدوں۔ کیوں؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ انگریز ہیں، اس لیے نہیں، اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ اس نے جو چیز بنائی ہے پیور چیز بنائی ہوگی، یہ خالص چیز ہوگی، اس میں ملاوٹ نہیں ہوگی۔ اس نے اگر لکھا ہے کہ اس میں یہ 10 اجزاء ہیں تو یہی 10 اجزاء ہیں اس میں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے اس میں۔ اس کی سچائی، اس کی امانت داری کی وجہ سے ہم اس کی پروڈکٹ خریدتے ہیں، اور کسی پاکستانی کی پروڈکٹ ہم اس وجہ سے نہیں خریدتے کہ یار پاکستانی پروڈکٹ ہے اس کا مطلب اس میں گڑبڑ ہے۔ تو ہماری جو معیشت ترقی نہیں کر رہی اور ان کی جو معیشت ترقی کر رہی ہے وہ پینٹ پہننے کی وجہ سے یا داڑھی منڈانے کی وجہ سے نہیں، وہ سچ بولنے کی وجہ سے ترقی کر رہے ہیں۔ آپ چاہے یہ شلوار قمیض پہنے، چاہے آپ پینٹ شرٹ پہنے، اگر آپ سچ نہیں بولیں گے آپ کی معیشت ترقی نہیں کرے گی۔ آپ یہ کپڑے پہنے، پینٹ شرٹ پہنے، سچ بولیں، امانت داری سے کام لیں، آپ کی معیشت ترقی کرے گی۔ اللہ کا جو نظام ہے نا، یہ فطرت کا نظام ہے، یہ فطرت کا قانون ہے، یہ کسی کے لیے بدلتا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کافر پانی پیے گا تو اس کی پیاس نہیں بجھے گی، مسلمان پانی پیے گا تو اس کی پیاس بجھ جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مسلمان ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ مسلمان کی پیاس بھی پانی پینے سے بجھے گی اور کافر کی پیاس بھی پانی پینے سے بجھے گی۔ کوئی فرق اللہ نے مسلمان اور کافر میں نہیں رکھا اس حوالے سے۔ ہمارے استاد محترم ہمیں ایک مرتبہ بتانے لگے کہ ایک انگریز مسلمان ہو گیا، تو انگریز تو صفائی ستھرائی بہت کرتے ہیں، ہم مسلمان تو سمجھتے ہیں کہ میلا رہنا، گندا رہنا یہ شاید اسلام ہے۔ اسلام کسی کو کہو نا صاف کپڑے پہن لو، بھائی پسینے کی بو آ رہی ہے، کوئی نہا لیا کرو، کہتے ہیں یار بس فقیر لوگ ہیں، بس ملنگ لوگ ہیں، ٹھیک ہے چلتا ہے۔ یہ کون سی فقیری ہے بھائی؟ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو مسجد کے قریب آنے سے منع کیا ہے جس نے پیاز کھایا ہو۔ پیاز کی بدبو ہوتی ہے، کسی کے منہ سے بہت کسی کے منہ سے لگ کے بات کریں تو آپ کو بدبو آئے گی پیاز کی۔ ایسے شخص کو مسجد کے قریب آنے کی اجازت نہیں جس نے کچا پیاز کھایا ہو، تو جس سے پسینے کی بدبو آ رہی ہو
اس کو اجازت ہوگی. لوگ سگریٹ جلاتے ہیں کسی بھی پبلک پلیس پر بیٹھ کر, خود تو اپنے پھیپڑوں کو خراب کر رہا ہے, 10 اور لوگوں کے بھی گردے اور پھیپڑوں میں وہ دھواں پہنچا رہا ہوتا ہے اللہ کی رضا کے لیے کہ یہ بھی ساتھ مرے. کسی کو منع کر دو تو وہ اس کے تیور تبدیل ہو جاتے ہیں کہ یار میں سگریٹ پی رہا ہوں, تمہیں کیا بولا ہے. آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے دنیا میں کچھ حبب الی من دنیاکم ثلاث, تمہاری دنیا میں مجھے 3 چیزیں محبوب ہیں, ان میں سے ایک چیز خوشبو ہے. ایک چیز کیا ہے؟ خوشبو ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدبو سے شدید قسم کی نفرت تھی. یہ گزشتہ دنوں آپ نے دیکھا ہوگا, وہ ایک بحث چل رہی تھی سوشل میڈیا پر کہ گدھا حلال ہے یا گدھا حرام ہے, اور لہسن حلال ہے یا لہسن حرام ہے. ایک صاحب نے یہ بحث چھیڑ دی تھی کہ گدھا حلال ہے, اور کہہ رہے تھے کہ گدھا اگر حرام ہے تو پھر لہسن بھی حرام ہونا چاہیے, اس لیے کہ خیبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے کو بھی حرام کیا تھا اور لہسن کو بھی حرام کیا تھا. تو تم کہتے ہو کہ گدھا حرام ہے اور لہسن حلال ہے, اس لیے کہ لہسن تمہیں اچھا لگتا ہے, گدھا تمہیں اچھا نہیں لگتا. تو اسی حدیث میں, وہ صحیح بخاری کی حدیث ہے, صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لہسن کے بارے میں صحابہ کو منع کیا کہ لہسن نہ کھایا کرو, تو صحابہ نے اعلان شروع کر دیا کہ لہسن حرام ہو گیا, لہسن حرام ہو گیا, لہسن حرام ہو گیا, ایک دوسرے کو بتانا شروع کر دیا. صحابہ کو حضور نے جمع کیا اور کہا لہسن حرام نہیں ہے, لیکن میں ملائکہ سے, میں فرشتوں سے بات چیت کرتا ہوں اور فرشتوں کو بدبو سے شدید نفرت ہے, اس لیے میں نے تمہیں منع کیا ہے کہ لہسن نہیں کھایا کرو کہ اس میں بدبو ہوتی ہے. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کر دی. یہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی انہی حدیثوں میں موجود ہے جن میں یہ موجود ہے کہ گدھا حرام ہے اور لہسن حرام ہے, اسی میں وضاحت ہے کہ لہسن حرام نہیں ہے. تو اس کے منع کرنے کی جو وجہ حدیث میں بتائی گئی وہ کیا ہے کہ اس میں بدبو ہوتی ہے, کہ وہ آدمی کھائے کچا لہسن اگر کھائے تو منہ سے بدبو آتی ہے. ہمارے ایک استاد ہمیں بتانے لگے کہ ایک انگریز مسلمان ہو گیا تو صاف ستھرے رہتے ہیں وہ لوگ, تو مسلمان ہونے کے بعد بھی صاف ستھرا رہتا تھا. بولے ایک مسلمان اس کو ملا اور کہا کہ مسلمان ہو گئے ہو لیکن انگریز پنا نکلا نہیں ہے ابھی تک تم سے. مسلمان ہو گئے لیکن انگریز پنا ابھی تک نکلا. حدیث میں آتا ہے نظفوا افنیتکم ولا تتشبہوا بالیہود, آپ نے فرمایا اپنے گھر کے صحن کو بھی صاف رکھا کرو, گھر کے سامنے کی جگہ کو بھی صاف رکھا کرو, یہودیوں کے ساتھ مشابہت اختیار مت کرو. اس زمانے میں یہودی گندے رہتے تھے, مسلمان صاف ستھرے رہتے تھے. مسلمان ہونے کی نشانی یہ ہوتی تھی کہ وہ صاف ستھرا ہوتا تھا. آج ہم کچرا اٹھاتے ہیں کسی کے بھی گھر کے سامنے پھینک کے چلے جاتے ہیں. اکثر لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں بائک پہ جا رہے ہوتے ہیں, تھیلی ہاتھ میں جا رہے ہیں, سڑک پہ جاتے جاتے کہیں بھی ایسے اٹھا کے پٹک کے چلے جاتے ہیں کہ بس جان چھوٹ گئی. پھر کہتے ہیں حکمران بہت کرپٹ ہیں اور حکمران بہت خراب ہیں, اور یہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو ہیں سو ہیں وہ. تو ہم کون سے کوئی دودھ کے دھلے میں بھائی, جیسے ہمیں ویسے ہمارے حکمران ہیں. اعمالکم عمالکم, جیسے ہمیں ویسے ہمارے حکمران ہیں. اکثر لوگ جب مسجد میں امام ہوتا ہے نا تو امام کی ایک ایک بات میں کیڑا نکال رہے ہوتے ہیں. یہ امام ٹیڑھا چلتا ہے, یہ امام ایسے چلتا ہے, اس کی داڑھی ایک طرف سے بڑی ہے ایک طرف سے چھوٹی ہے, یہ اس کی ایک شلوار ٹخنے سے اوپر ہے ایک ٹخنے سے نیچے ہے, یہ فلاں اس دن فلاں آدمی کے ساتھ بات کر رہا تھا, یہ تو اس دن کار میں جا رہا تھا, اس دن ڈبل ڈور میں جا رہا تھا. تو بہت اعلیٰ پیمانہ ہم نے رکھا ہوا ہے کسی بھی مولوی کو جانچنے کا, کسی بھی امام صاحب کو, حافظ صاحب کو, قاری صاحب کو جانچنے کا, کہ مولوی ہمارا ایسا ہو کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے قریب کا کوئی بندہ ہو, اور خود بلے ہم فرعون سے گئے گزرے ہوں تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں. بھائی جیسے آپ ہیں ویسے ہی ہم ہیں, جیسے آپ ہیں ویسے ہی جس محلے میں جس طرح آپ لوگ رہتے ہیں ویسے ہی ہم لوگ رہتے ہیں. بھائی ہم کوئی مولوی کوئی آسمان سے اتری ہوئی مخلوق نہیں ہوتی.
فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو علم دین کا ایک مقام عطا کر دیا، ایک درجہ عطا کر دیا، تو اس کی فضیلت ہے۔ اس حدیث میں دوسرا حصہ حضور نے فرمایا اللہ کی تعظیم میں یہ بات داخل ہے کہ ایک مسلمان بزرگ کا احترام کیا جائے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے فرمایا مسلمان اللہ کی تعظیم کے اندر یہ بات داخل ہے کہ حامل قرآن کا اکرام کیا جائے۔ حامل قرآن، حامل قرآن، اور اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو شرائط بتائیں، غیر الغالی فیہ والجافی عنہ، کہ حامل قرآن ایسا ہونا چاہیے، حامل قرآن ایسا ہونا چاہیے جو قرآن میں غلو نہ کرتا ہو، قرآن میں غلو نہ کرتا ہو، والجافی عنہ، اور قرآن سے روگردانی بھی نہ کرتا ہو۔ یہ وہ اہم بات ہے جو میں آپ حضرات کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ اللہ کی تعظیم کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 3 کام بتائے۔ پہلا کام کیا بتایا؟ پہلا کام میں نے کیا بتایا آپ حضرات کو؟ اکرام ذی الشیبۃ المسلم، کسی بوڑھے مسلمان کا احترام کرنا یہ اللہ کا احترام کرنے کے مترادف ہے۔ دوسری چیز حامل القرآن غیر الغالی فیہ والجافی عنہ، حامل قرآن، قرآن پڑھنے پڑھانے والے کی عزت اور احترام کرنا۔ کون سا حامل قرآن؟ جو نہ تو قرآن میں غلو کرتا ہو اور نہ قرآن سے دور رہتا ہو۔ یہ 2 صفات بڑی اہم ہے سمجھنے کے لیے۔ ہمارے ہاں بعض اوقات لوگ دینداری کے نام پر بے دینی کر رہے ہوتے ہیں۔ دین کے اندر یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو مت کرو۔ قرآن کریم میں آتا ہے نا وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عیسائیوں نے رہبانیت شروع کر دی، اور یہ رہبانیت ہم نے ان پہ لازم نہیں کی تھی، لیکن پھر رہبانیت شروع کرنے کے بعد اس کا صحیح حق ادا نہیں کر سکے۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اس لیے ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔ دین کے نام پر غلو کرنا یہ اہل سنت والجماعت کا وتیرہ اور طریقہ اور مسلک نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت روافض، خوارج، قدریہ، جہمیہ، معتزلہ، ان سب میں جو فرق کرنے والی چیز ہے، اہل سنت کو جو الگ کرنے والی چیز ہے وہ اعتدال ہے۔ ہمارے ہاں بعض اوقات یہ تصور ہوتا ہے دین کا کہ جتنی سختی کرو گے اتنی دینداری ہے، جس کام میں جتنی سختی زیادہ ہوگی اتنا اس کا مطلب یہ کام کیا ہے؟ دینداری کے قریب ہے۔ میں اکثر یہ بات عرض کرتا رہتا ہوں، اس کے پیچھے جو بنیادی وجہ ہے نا، بنیادی وجہ یہ ہے کہ دین کو پڑھنے والے مختلف لوگ ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو دیہاتوں کے رہنے والے ہیں، انہوں نے دین پڑھ لیا ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو شہروں کے رہنے والے ہیں، انہوں نے بھی دین پڑھ لیا ہے۔ دیہات میں رہنے والے آدمی کے مزاج میں سختی ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے من سکن البادیۃ جفا، جو دیہات میں رہتا ہے اس کے مزاج میں سختی آ جاتی ہے۔ اب دیہات میں رہنے والا جو عالم ہے نا، وہ آپ کو کہے گا یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، سب حرام ہے۔ اور جو شہر میں رہنے والا ہے اس کا رجحان اس کی طرف ہوتا ہے کہ یہ بھی حلال ہے، یہ بھی حلال ہے، یہ بھی حلال ہے، یہ بھی حلال ہے، سب حلال ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کے پیچھے اس کا وہ بیک گراؤنڈ، خاندانی، علاقائی، صوبائی، وہ ساری چیزیں اس کے پیچھے چل رہی ہوتی ہیں۔ ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بس یہ دنیا شاید صرف میرے قصبے، میرے گاؤں کا نام ہے۔ وہ کہتا ہوں، یہ جو کہتے ہیں نا کہ دنیا گول ہے، تو دنیا گول ہے، پاکستان گول نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں پاکستان گول ہے، دنیا پاکستان کے علاوہ بھی دنیا ہے۔ تو ہر آدمی اپنے خول میں بند ہوا ہوتا ہے، اس حساب سے وہ دین کو سمجھ رہا ہوتا ہے، دین کی تشریح کر رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بعض اوقات وہ دین کے اندر غلو کر رہا ہوتا ہے۔ مجھے ایک دفعہ ایک خاتون کا فون آیا اور کہنے لگی کہ میں اعتکاف میں بیٹھی تھی رمضان میں،
لیکن میں نے آئندہ کے لیے پکی توبہ کر لی کہ آئندہ زندگی رہی تو کبھی اعتکاف میں نہیں بیٹھوں گی۔ کیوں؟ کہا وجہ یہ ہے کہ میرے ابا نے مجھے کہا تھا کہ اعتکاف کے اندر خاتون کے لیے سر سے دوپٹہ اتارنا جائز نہیں ہے۔ اعتکاف میں خاتون کے لیے سر سے دوپٹہ اتارنا جائز، تو 10 دن میں رات کو سوتے ہوئے، جاگتے ہوئے، لیٹتے ہوئے، کھانا کھاتے ہوئے 10 دن میں نے سر پہ دوپٹہ باندھا ہوا تھا، میری ایسی طبیعت خراب ہوئی ہے، ایسا سر میں درد ہوا ہے، وہ ٹھیک ہی نہیں ہو رہا۔ تو میں نے کہا آپ کے ابا کو یہ مسئلہ بتایا کس نے تھا کہ اعتکاف کی حالت میں عورت دوپٹہ نہیں اتار سکتی؟ کیوں نہیں اتار سکتی بھائی؟ کس نے کہا یہ؟ لیکن ابا کے ذہن میں یہ ہوگا کہ دوپٹہ پہننا چونکہ اچھی چیز ہے، اس لیے اس میں جتنی سختی کر کے بولو کہ دوپٹہ ہمیشہ پہن کے رکھنا ہے، اور اگر اتار دیا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، جتنا میں کروں گا اتنی زیادہ دینداری ہوگی۔ حالانکہ یہ بے دینی ہے، یہ دین نہیں ہے، یہ بے دینی ہے، دین کے نام پر بے دینی ہے، اس کو غلو کہتے ہیں۔ کہ آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میں بہت زیادہ، یہ جو خوارج کی آپ تاریخ اٹھا کے پڑھیں نا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب صلح ہوئی تو خوارج کا ایک نیا فتنہ کھڑا ہو گیا اس دور میں، آپ تاریخ اٹھا کے پڑھیں تو یہ جو خوارج تھے نا، یہ معاذ اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی تکفیر کرتے تھے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی تکفیر کرتے تھے۔ اور یہ کوئی ایسے لوگ نہیں تھے کہ کوئی فاسق فاجر قسم کے لوگ ہوں، یہ بہت نمازیں پڑھنے والے، عبادت کرنے والے، روزے رکھنے والے، یہ ایسی عبادت کرتے تھے کہ صحابہ کی عبادت کو اپنے عبادت کے مقابلے میں سمجھتے تھے یہ تو کچھ ہے ہی نہیں۔ ہم جتنی نمازیں پڑھتے ہیں صحابہ تو اتنی نمازیں پڑھتے نہیں ہیں، ہم جتنے روزے رکھتے ہیں صحابہ تو اتنی روزے رکھتے نہیں ہیں۔ اور ان کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کہ یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرہم، وہ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ حضور نے فرمایا تھا تم ان کی عبادت کو دیکھو گے تو ان کے مقابلے میں اپنی عبادت کو کم سمجھو گے، لیکن وہ گمراہ تھے، وہ گمراہ تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں فرمایا کرتے تھے، حضرت علی کے جب خطبہ دے رہے ہوتے تھے وہ کھڑے ہو جاتے تھے، ان الحکم الا للہ، ان الحکم الا للہ۔ حضرت علی فرماتے تھے کلمۃ حق ارید بها الباطل، کہ بات تمہاری ٹھیک ہے لیکن تمہارا مطلب غلط ہے۔ تو بعض اوقات آدمی دلیل قرآن و حدیث سے دے رہا ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھیں، محض کسی آدمی کا قرآن سے کسی بات پر دلیل دینا اس کے حق ہونے کی نشانی نہیں ہوتی، محض بخاری شریف سے کسی بات کی دلیل دینا اس کے حق ہونے کی نشانی نہیں ہوتی۔ جتنے گمراہ فرقے ہیں تاریخ میں شروع سے آپ اٹھا کے آج تک اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی مسلمانوں کا گمراہ فرقہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس نے اپنی دلیل قرآن اور حدیث سے پیش نہ کی ہو۔ آپ مسلمانوں کو چھوڑیں، قادیانی جو ختم نبوت کے منکر ہیں، جو بالاجماع امت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ وہ غیر مسلم ہیں، ہمارے آئین کا حصہ ہے کہ وہ غیر مسلم ہیں، قادیانی غلام احمد قادیانی کی نبوت کو قرآن سے ثابت کرتے ہیں۔ کہاں سے ثابت کرتے ہیں؟ آج بہت بڑا فتنہ یہ کھڑا ہو گیا، لوگ کہتے ہیں یہ تو قرآن کی آیت پڑھ رہا ہے، یہ تو حدیث نمبر پیش کر رہا ہے۔ بھائی آپ کو پتہ ہے اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ اس حدیث کا جو مطلب یہ بیان کر رہا ہے یہی مطلب ہے اس حدیث کا۔ تو قرآن کا حامل ایسا آدمی ہونا چاہیے غیر الغالی فیہ، جو غلو نہ کرتا ہو، والجافی عنہ، اور قرآن سے روگردانی نہ کرتا، قرآن کو پڑھتا بھی ہو لیکن اعتدال کے ساتھ قرآن کی تشریح کو بیان کرتا ہو۔ اور یہی جو اہل سنت والجماعت جو کہا جاتا ہے، اہل سنت والجماعت کا جو بنیادی طرہ امتیاز ہے، جو خصوصیت ہے، وہ یہی ہے کہ وہ قرآن میں نہ غلو کرتے ہیں نہ قرآن کو چھوڑتے ہیں، دین کے معاملے میں نہ غلو کرتے ہیں نہ دین کے معاملے کو پسے پوش ڈالتے ہیں کہ چھوڑو یار کاروبار میں دین کو کیا کرنا ہے، سیاست میں دین کو کیا کرنا ہے، ایسا نہیں کرتے۔ اور ایک عام مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ ایسے لوگوں کا احترام کرے، ان کا اکرام کرے، ان کو سپورٹ کرے، جو کچھ وہ کر سکتا ہے ان کی سپورٹ کے لیے، وہ چاہے مدرسے کی صورت میں ہے، وہ کسی امام صاحب کی صورت میں ہے، وہ کسی قاری صاحب کی صورت میں ہے، کسی دینی خدمت دینی کام کی صورت میں ہے،
ایک عام آدمی کی ذمہ داری ہے کہ اس کام کو سپورٹ کرے، اور اس نیت سے سپورٹ کرے کہ حامل قرآن کی سپورٹ در حقیقت مجھے اس پر ایسا ثواب ملے گا جیسے آدمی اللہ کے احترام پر انسان کو ثواب ملتا ہے۔ تو یہ جو حافظ بنتے ہیں بچے، جس سوسائٹی میں رہ رہے ہوتے ہیں، مدرسہ جس علاقے میں ہوتا ہے، یہ اہل علاقہ کی، اہل محلہ کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ منتظمین کو اس کے مالی وسائل سے، دیگر چیزوں سے ان کو بیغم کریں کہ بھائی آپ نے ایک محاذ سنبھالا ہے، دوسرا محاذ ہم سنبھال لیتے ہیں، آپ بچوں کو پڑھائیں، ان کے جو وسائل ہیں ان کے لیے ہم بندوبست کریں گے۔ اور پھر اساتذہ اور منتظمین کی یہ ذمہ داری اور یہ فرض ہے کہ وہ بچوں کی صحیح اسلامی خطوط پر تربیت بھی کریں۔ مدرسے کا کام صرف قرآن پڑھنا پڑھانا نہیں ہوتا، مدرسے کا بنیادی کام تربیت کرنا ہوتا ہے۔ آج ہمارے ہاں بنیادی فقدان اس چیز کا بھی ہے کہ مدارس میں بچے حافظ بن جاتے ہیں، عالم بن جاتے ہیں، وہ بھی گھر میں جا کے ماں باپ سے بدتمیزی کر رہے ہوتے ہیں۔ ماں باپ کہتے ہیں 8 سال آپ کے پاس پڑھوایا، گھر میں آ کے پھر بدتمیزی کر رہا ہے۔ یہ مدارس کے اساتذہ منتظمین کی ذمہ داری ہے۔ یہ مسئلہ صرف کالج یونیورسٹیز کا نہیں ہے۔ اوروں پر الزام دھر کے اپنے آپ کو مبرہ کرنا یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں۔ اپنی غلطیوں کا اعتراف کر کے اس کو ٹھیک کرنا یہ ایک عقل مند آدمی کی نشانی ہوتی ہے، اپنی غلطیوں سے سیکھنا۔ تو اساتذہ کو، مدارس کو، منتظمین کو تعلیم کے ساتھ ساتھ بچوں کی تربیت اور اخلاق پر بھی خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا